اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد و آلہ البررۃ الکرام صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ علم رجال میں ہماری گفتگو گزشتہ درس میں قاموس الرجال تک پہنچ گئی تھی، اور ممکن ہے اس میں سے ہم نے تھوڑا کچھ پڑھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دہرا لیتے ہیں، اگر پڑھا بھی ہے تو اسے دہرا لیتے ہیں۔ بہرحال تو ہماری گفتگو علم رجال میں جو چل رہی تھی وہ تھی دور آخر کے رجالی مجموعے۔ اس میں ہم نے سب سے نمبر 1 یعنی مجموع الرجال دیکھا اور پڑھا، نمبر 2 منہج المقال ہم نے اس میں دیکھا اور پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کے انداز کو، ان کے طریقے کو، اور پھر ہم نے جامع الروات کو دیکھا اور پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی کتاب، اور ہم تقریباً قاموس الرجال پہ پہنچ گئے تھے۔ اس کو بھی ہم نے شاید کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 3 قاموس الرجال۔ قاموس الرجال تو نمبر 3 قاموس الرجال، حالانکہ نمبر 3 جامع الروات پر بھی ڈالا گیا ہے۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ قاموس الرجال یہ علامہ محقق شیخ محمد ششتری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، جسے ابتدا میں منتہی المقال کے حاشیے کی شکل میں لکھا گیا تھا۔ شروع میں کیا تھا؟ یہ حاشیے کی شکل میں سے لکھا گیا تھا، جس کے منتہی المقال کے حاشیہ یعنی منتہی المقال پہ حاشیہ لگایا گیا تھا یہ، اور ان کے بے شمار منقولات اور نظریات کی تنقید یا تردید کی گئی تھی، کن کی؟ صاحب منتہی المقال کی۔ اس کے بعد اسے مستقل کتاب کی شکل دے دی گئی، کسے؟ قاموس الرجال کو، پھر مستقل کتاب کی شکل دے دی اسے۔ شروع میں کیا تھا؟ یہ حاشیہ تھا، یہ کس کا؟ منتہی المقال، اس کا منتہی المقال کا، ٹھیک۔ اور پھر بعد میں سے جو ہے وہ باقاعدہ کتابی شکل دے دی گئی، اور اس کی 13 جلدیں ہو گئی۔ کتنی؟ 13 جلدیں۔ کتنی بڑی ضخیم کتاب ہوگی، صحیح؟ بھلے جناب شوستری اس فن کے ابطال اور مردان کار میں شمار ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اصلی طریقۂ تالیف کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی صفحات بغیر کسی عنوان اور سرخی کے لکھے چلے جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ نے کتب تاریخ و حدیث سے بھی بے شمار مطالب نقل کیے ہیں، اور کسی کا حوالہ بھی نہیں دیا ہے، جبکہ حوالہ دینا چاہیے۔ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ جس کی بنا پر قاری کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو پڑھ رہا ہے اس کتاب کو تو اسے کیا ہوتا ہے؟ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سرنوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا تعلق فن تالیف سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ تالیف کا فن ہے۔ مثلا جب آپ کوئی تحقیق لکھیں، آگے ہوں آپ کوئی تحقیق لکھیں تو اس میں مین چیز کیا ہے؟ کیا دیکھا جائے گا آپ کی طرف سے کہ آپ نے کس کتاب سے لیا ہے، اس کتاب کا نام لکھیے، اس کتاب کا مؤلف کون ہے اس کا نام لکھیے، یا اس کتاب وہ کہاں سے نشر ہوئی ہے وہ لکھیے، شہر کا نام لکھیے، کس جگہ سے نشر ہوئی ہے یعنی شہر کا نام لکھیے، اور اس کے جو ہے یعنی ادارے کا نام لکھیے، اس کا جس نے نشر کیا اس کتاب کو، صحیح ہے، جس ادارے نے اس کتاب کو نشر کیا اس کا نام لکھیے، صفحہ لکھیے، جلد لکھیے، جو ہے وہ مثلا باب لکھیے۔ یہ آپ کی کتاب جو ہے آپ لکھو گے تو کتاب آپ کی وزنی ہوگی۔ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے صفحہ، مثلا صفحہ نمبر، جلد نمبر، باب کتاب کا باب، جلد، اور نہیں کتاب کا نام، مؤلف کا نام، صفحہ نمبر، باب، جلد نمبر، تاریخ نشر، جہاں سے نشر ہوئی اس شہر کا نام یا ملک کا نام، شہر کا نام، اور جس ادارے نے نشر کی اس کا نام۔ کون سی طبع ہے؟ یہ پہلی طبع ہے، دوسری طبع ہے،
سمجھو یہ سب لکھیے، تو آپ کی کتاب جو ہے وہ یعنی فنی اعتبار سے بہت زیادہ اہم مانی جائے گی، کیونکہ آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، آپ نے جو بات لکھی ہے وہ مضبوطی سے لکھی ہے اور پورا اس میں آپ نے حوالہ دے دیا اس کا، تب آپ کی کتاب جو ہے وہ یعنی فن کے اعتبار سے مضبوط مانے جاؤ، آپ فنی انسان مانے جاؤ گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان ساری باتوں کا تعلق فن تالیف سے ہے، یہ فن تالیف ہے، صحیح ہے، جہاں تک اصل کتاب کا تعلق ہے بہترین کتاب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے فن تالیف الگ ہے لیکن کتاب کے مضامین، مفاہیم، موضوعات یا کتاب کے مثلا جو اس میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے۔ ایک انسان کے تعلیف کا فن نہیں ہے لیکن اس نے علمی باتیں لکھی ہیں، تو علمی باتیں لکھی ہیں اور تعلیف کا فن نہیں ہے، تو کیا آپ اس کا انکار کر دو گے کہ علمی باتیں نہیں ہیں؟ یہ علمی باتیں تو ہیں، ہاں فن تعلیف نہیں ہے، یہ نقص ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فن تعلیف نہیں ہے، تو لیکن اگر علمی کے ساتھ ساتھ فن بھی ہو تو نور علی نور۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک اصل کتاب کا تعلق ہے بہترین کتاب ہے، اور جہاں تک مصنف کا مسئلہ ہے ایسے محقق افراد کم ہی پیدا ہوتے ہیں اور زمانہ ایسے ذخائر بہت کم منظر عام پر لے آتا ہے، یعنی ایسی کتابیں، ایسے افراد، ایسے محققین بہت کم نظر آتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن تعلیف میں کبھی بتا سکتے ہیں کہ تعلیف کے فن کے اعتبار سے نقص تھا، لیکن علمی حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے بہترین کام تھا۔ بہرحال یہ تینوں کتابیں اپنے موضوع میں نوادر روزگار ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ ہاں بہرحال یہ تینوں کتابیں اپنے موضوع میں نوادر روزگار ہیں اور ان کے مصنفین نے علم کا حق ادا کیا ہے اور اگلی نسلوں پر احسان کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی شخص بھی خطاؤں سے بری نہیں ہے اور غیر معصوم سے کسی وقت بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان عالم ہے، فن ہے، سب کچھ ہے، اشتباہ تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی یہ تو صرف معصوم کا کمال ہے کہ اس سے اشتباہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، ورنہ انسان تو کتنا بڑا عالم ہو غلطی اس سے ہو سکتی ہے۔ رب کریم ان سب کے خدمات کو قبول فرمائے اور نسل آئندہ کو ان کی افادیت سے استفادہ کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا رہ گیا، چلے یہ اور حقیقت امر یہ ہے، اس مرد بزرگ نے اس فن میں بے شمار جدید افکار کی نشاندہی کی ہے جی، اور اس طرح علم کو ایک وقار و اعتبار بخش دیا ہے، اور 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد، محنت شاقہ یعنی بہت زیادہ مشقت کے ساتھ محنت کی، صحیح ہے، محنت شاقہ کے بعد استاد کو شاگرد سے اور شاگرد کو استاد سے ممیز کر دیا ہے، یعنی اتنی محنت کی انہوں نے کہ استاد اور شاگرد دونوں ممیز ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی طبقات کی تعین نہیں کی ہے، حالانکہ آپ کے لیے کام انتہائی آسان تھا اور اسلامی جد و جہد کے بعد اس کام میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔